کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، میرے منہ سے آئے مہک سادا جو میں نام لوں تیرا بھول سے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، مجھے عشق پر وہ سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ان کی گلی سے ہے، مجھے عشق ان کے وطن سے ہے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوا، کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہی کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی دل کو شیر خدا کہیں، جنہیں باب صلی اللہ کہیں، وہی جن کو آل نبی کہیں، وہی جن کو ذات علی کہیں، وہی پوختہ ہے، میں تو خادم ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں تو پنجتن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو آغاز کرنے جا رہے ہیں، وہ حضرات کے جو کرسیوں پر یا سائڈ میں جو نشستیں رکھی ہوئی ہے وہاں پر تشریف فرمائیں، اگر ان کے لیے زحمت کا باعث نہیں ہے تو برائے کرم فرش پر تشریف لے آئیں، اگر زحمت کا باعث نہیں ہے تو برائے کرم آپ فرش پر تشریف لے آئیں تاکہ پروگرام کی رونق میں بھی اضافہ ہو۔ لیکن وہ حضرات کے جو بزرگ حضرات ہیں یا جو زحمت کا باعث ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ یہاں پر تشریف رکھ سکتے ہیں چیئرس پر بھی۔ جن حضرات کے لیے زحمت کا باعث نہیں ہے ان سے میری درخواست ہے کہ وہ اگر فرش پر تشریف لے آئیں تاکہ محفل کی رونق میں اضافہ ہو سکے۔ بر محمد و آل محمد صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محفل مرتضیٰ کی جانب سے یہ پروگرام 12 ربیع الاول سے لے کر 17 ربیع الاول تک ہفتہ وحدت کے طور پر یہ منایا جاتا ہے، اور تقریباً پچھلے 14 سال سے، اور یہ 15واں سال ہے یہ پروگرام جو ہے وہ باقاعدہ کنٹینیو جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور آپ حضرات کی شرکت اس پروگرام کو یقیناً جو ہے وہ کامیاب بناتی ہے۔ میں اپنے تمام مہمان حضرات سے کہ جنہوں نے یہاں پر اسپیچ کرنی ہے یا قصیدہ پیش کرنا ہے یا نعت پیش کرنی ہے،
ان سے درخواست کروں گا کہ اگر وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ قرآن درس اتحاد ہے، قرآن درس اتحاد ہے، قرآن درس انقلاب ہے، قرآن دین حق کا مکمل نصاب ہے، قرآن دین حق کا مکمل نصاب ہے، انسان کی ذہنیت کے لیے انقلاب ہے۔ اللہ کی سب کتابیں بہت محترم صحیح، اللہ کی سب کتابیں بہت محترم صحیح، پر ساری کتابیں چاند تو یہ آفتاب ہے، ساری کتابیں چاند تو یہ آفتاب ہے، اور قرآن کی نعمتوں کو کوئی پا نہیں سکا، قرآن کی نعمتوں کو کوئی پا نہیں سکا، اس کا جواب اب بھی کوئی لا نہیں سکا، اس کا جواب اب بھی کوئی لا نہیں سکا۔ ظاہر ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کریں گے، اور تلاوت کلام پاک پیش کرنے کے لیے ہیپی ہوم اسکول کے طالب علم برادر سعد الدین سے میں درخواست کروں گا کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع عذابهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا۔ اہل ایمان خدا کا بہت ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرتے رہا کرو۔ وہی تو ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں میں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور خدا تم پر بہت مہربان ہے۔ جس روز مومن اس سے ملیں گے، ان کا تحفہ خدا کی طرف سے ان کے لیے اس کا سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اے پیغمبر، ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور خدا کی طرف بلانے والا اور چراغ روشن۔ اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے بڑا فضل ہے، اور کافروں اور منافقوں کا کہاں نہ ماننا۔
اور ان کی تکلیف دینے پر نظر نہ کرنا اور خدا پر بھروسہ رکھنا، اور خدا ہی کارساز کافی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سعد الدین ہیپی ہوم اسکول سے ان کا تعلق تھا، اور آج 2 مزید اسکول کے طلباء جو ہیں وہ یہاں پر آئیں گے، اور یہ دونوں طلباء جو ہیں وہ تقریر پیش کریں گے، تقاریر پیش کریں گے، اور انشاءاللہ مختصر وقت میں اپنا پیغام، اپنا بہترین پیغام جو ہے وہ انشاءاللہ ہم تک پہنچائیں گے۔ اور آپ حضرات سے میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ اسٹوڈنٹس کا خاص طور پر جو ہے وہ آپ حضرات جو ہے وہ بآواز بلند درود پڑھ کر ان کا بہت زیادہ استقبال کیجیے گا اور انکریج کیجیے گا، چونکہ یہی بچے جو ہیں وہ انشاءاللہ جو ہے وہ آگے جا کے ہمارا سرمایہ بنیں گے۔ سب سے پہلے تشریف لا رہے ہیں المرتضی اسکول کے طالب علم سید محمد سلمان رضا۔ سید محمد سلمان رضا، ان کا تعلق ہے المرتضی اسکول سے۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے سیرت النبی اتحاد بین المسلمین کی ضمانت ہے، اور اپنی تقریر کا آغاز اس شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ کہتی ہے ہر زبان سے قرآن کی خاموشی، لاریب ذات پاک کی سچی کتاب ہوں، مجھ میں بھرے جہاں کے علوم و فنون ہیں، قرآن میرا نام ہے ام الکتاب ہوں۔ اور اس ام الکتاب کی مکمل تفسیر ہے ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بی بی آمنہ اور حضرت عبداللہ کے ہاں ولادت پانے والے اس پیغمبر اسلام کی تاریخ ولادت 17 ربیع الاول ہے۔ جناب عبداللہ کے بعد رسول خدا رحمت للعالمین نے اپنے دادا حضرت عبد المطلب اور پھر چچا حضرت ابو طالب کی سرپرستی و آغوش میں پرورش پائی۔ قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون حلیمہ بنت عبداللہ نے اسی پرورش و تربیت میں آپ کا ساتھ دیا۔ حضور کی عمر 12 برس تھی جب انہوں نے حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کا تجارتی سفر کیا۔ ابتدائی سے پیغمبر خدا کا کردار بلند اور اخلاق پاکیزہ تھا۔ مرفت، انصاف، امانت داری، حسن معاشرت، حقوق ہمسایہ، یہ سب آپ کی امتیازی صفات تھیں، اسی لیے قریش کے لوگ آپ کو امین کہہ کر پکارنے لگے تھے۔ دنیا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کامل انسان کی حیثیت سے پہچان لیا تھا، اور رب العالمین نے بھی آپ کو رسالت کے منصب کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ انسانیت میں کامل، ہر ایک عمل مکمل، علم و عمل کے گویا دریا بہا رہے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ ایسی ہی باکمال شخصیت کسی انقلاب و اتحاد کا باعث بنتی ہیں۔ آن حضرت کی ذات نے جہالت و تاریکی کو تہذیب و شائستگی کے انقلاب سے بدل دیا۔ دنیا کے ہر مسلم ملک میں مسلمانوں نے بنا کسی اختلاف رائے کے آپ کو رسول مانا، پیغمبر مانا اور آخری نبی مانا۔ آپ کی ذات ابتدائی سے اختلافات کو ختم کرتی آئی ہے۔ جب کعبے میں حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے 4 قبیلے آپس میں لڑنے کو تیار کھڑے تھے، تو ایسے میں آپ نے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور چاروں قبیلوں کے سرداروں سے اس کا ایک ایک کونا پکڑنے کو کہا، اور ایک متوقع فساد کو دوستی میں بدل دیا۔ سن 9 ہجری میں فتح مکہ کے بعد جب مکہ والے سمجھتے تھے کہ اب ان کا مال و اسباب اور عزت و آبرو خطرے میں ہے، تو ایسے میں آپ نے ان کو معاف فرمایا اور پناہ دی، اور اس حسن سلوک نے مکہ والوں کی بہت سی تعداد کو مسلمان کر دیا۔ آپ نے ملک ہجرت کی اور پیغام اسلام دیا۔ اس پیغام نے بہت سارے ملکوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ آج بھی جب ہم حج ادا کرنے جاتے ہیں تو بہت سارے مسلم ممالک اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھتے ہیں، اور کیسی اچھی بھائی چارے کی فضا قائم ہو جاتی ہے۔ یاد تازہ ہو جاتی ہے کیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجر کو ایک دوسرے کا دوست بنایا تھا۔ بے شک اسلام آزادی، اخوت باہمی اور مساوات کا دین ہے، رواداری، نرمی اخلاق، پاکیزگی نیت کا دین ہے۔ جس طرح پیغمبر خدا نے مختلف بادشاہوں، حاکموں اور امیروں کو خطوط لکھ کر دین اسلام کے ذریعے سے انہیں جوڑا، آج اسی رسول اور اسلام کے نام پہ مختلف ممالک ایک دوسرے کے غم گزار ہیں۔ آج انسانیت کی نجات ہی رحمت اللہ عالمین کی پیروی ہے۔ تھوڑا سا تذکرہ آل محمد کے خاندان کا بھی کرتا چلوں۔ اتحاد بین المسلمین میں بی بی فاطمہ زہرا، علی مرتضیٰ، امام حسن حسین، عباس کربلا کی قربانی کا چراغ آج بھی روشن ہے۔ اس گھرانے کی قربانیاں، سیرت و کردار، ایثار، وفا، شرم
شرم و حیا نے لوگوں کے دلوں میں محبت کو اجاگر کیا، نفرتوں کو ختم کیا، محبتوں کو جنم دیا، جس کی وجہ سے دین اسلام پھیلا، جذبہ شہادت پھیلا، ذوق عبادت پھیلا، بوئے وفا پھیلی، اتحاد پھیلا اور مختلف قوموں کے لوگ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو گئے۔ میں اپنی تقریر کا اختتام رسول کے اس خطبے پہ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی اجمی کو عربی پر اور کسی عربی کو اجمی پر، کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اور یہی پیغام اتحاد بین المسلمین کی ضمانت ہے۔ شکریہ۔ سید محمد سلمان رضا، اور اب دوسری اسپیچ پیش کریں گے، ان کا تعلق ہے فاطمیہ اسکول سے، اور تشریف لا رہے ہیں سید محمد رضا عباس، ان کا تعلق ہے فاطمیہ اسکول۔ دنیا کو الفتوں کے قرینے سکھائیے، آداب حب قتل رسولاں بتائیے، آداب حب قتل رسولاں بتائیے، تطہیر ذہن کیجئے پھر آئیے یہاں، تطہیر ذہن کیجئے پھر آئیے یہاں، قتل الرسول کا جشن ولادت منائیے، قتل الرسول کا جشن ولادت منائیے۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ میرا مقصد اس انتہائی محترم، معتبر، متبرک اور معزز مجمع کے سامنے آج ایک بہت اہم عنوان پر گفتگو کرنا مقصود ہے، جس کا عنوان سیرت النبی، اتحاد بین المسلمین کی ضمانت۔ اس موضوع پر غور ہر زمانے کے انسان کی ضرورت رہی ہے، مگر آج اس کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اس موضوع کے حوالے سے سورہ احزاب کی ایک آیت میں ارشاد رب العزت ہے، تمہارے لیے اللہ کے رسول میں پیروی کا بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کی یاد بکثرت کرتا ہو۔ رسول اکرم کا اسوہ حسنہ تمام انسانیت کے لیے نمونہ عمل ہے۔ لمحوں کی ریت وقت کی گزرگاہ پر انسان کے نقش قدم دھندلا دیتی ہے، مگر حضور کے نقش قدم وقت کی پیشانی کا تاج ہے۔ حضور کا اسوہ حسنہ ابدیت سے عبارت ہے، ابدیت جو خودی سے خدا کی طرف سفر ہے، اس سفر کا راستہ امر الہی کی اطاعت ہے اور اس کی منزل تقرب الہی کا حصول ہے۔ وہ رسول جو شہر علم ہے، آفتاب رسالت ہے، رحمت للعالمین ہے، خاتم المرسلین ہے، جیسا کہ کسی نے کیا خوب کہا ہے، آئین حق جوہر اول ہے محمد، آئین حق جوہر اول ہے محمد، آدم پہ فضیلت ہے وہ افضل ہے محمد، یوسف مہ کامل ہے تو اکمل ہے محمد، اے صلی اللہ احمد مرسل ہے محمد، اے صلی اللہ احمد مرسل ہے محمد۔ انسان بھی قربان، انسان بھی قربان، ملائک بھی فدا ہیں، ارے بندوں کا ہے کیا ذکر، یہ محبوب خدا ہیں۔ اور آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل کیا جائے۔ آپ نے تمام مخلوقات کے محبت و الفت کا درس دیا۔ آپ کی ذات گرامی تمام امت کے لیے واجب الاحترام ہے اور اتحاد کی علامت ہے۔ آج جبکہ دنیا اس پاک و مقدس ہستی پر، پاک و مقدس ہستی کو اپنے ناپاک عزائم کا ہدف بنا رہی ہے، جہاں آپ کی ذات گرامی پر حملے کر رہی ہے، آج وقت کی ضرورت ہے کہ سارے اختلافات بھلا کر صرف اور صرف اسوہ محمدی پر عمل کیا جائے، تاکہ وہ لوگ جو ہمارے درمیان پھوٹ ڈال کر اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی ناپاک سازشوں سے ہمیں لڑا کر معاذ اللہ دین اسلام کو دہشت گردوں کا دین کہلانا چاہتے ہیں، آج ہمیں اپنے عمل اور کردار سے ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملانا ہوگا۔ ضرورت ہے آج بھی ہم خواب غفلت سے جاگے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہماری غیرت کو پڑوسی ملک کے شاعر نے یہ کہہ کے للکارا، نبی کا نام لیتے ہیں مسلمان، نبی کا نام لیتے ہیں مسلمان، نبی کی دوستی آسان ہے کیا، نبی کا نام لیتے ہیں مسلمان، نبی کی دوستی آسان ہے کیا، بہے مسلم کے ہاتھوں خون مسلم، بہے مسلم کے ہاتھوں خون مسلم، اسی کا نام پاکستان ہے کیا۔ لہذا آج اس بات کی ضرورت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی ہے کہ امت اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کرے۔ حضور کی تعلیمات کا بنیادی پیغام توحید ہے، توحید وحدت کا پیغام ہے، پیغام وحدت امن کی واحد ضمانت ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں کسی کو کسی دوسرے پر کوئی فضیلت نہیں، جیسا کہ حضور نے فرمایا، کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں مگر وہ جو زیادہ متقی ہو۔ توحید کا پیغام انسانیت کے احترام کا پیغام ہے، اس کی عملی تقسیم سیرت طیبہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے فتح مکہ کے موقع پر جب تمام دشمنان اسلام آپ کے سامنے تھے اور آپ چاہتے تو سب کو قتل کرنے کا حکم دیتے، لیکن رحمت عالم نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ آپ کا یہ عمل پوری انسانیت کے لیے بالعموم اور امت کے لیے بالخصوص قابل تقلید ہے۔ اس عمل سے ایک اور بات واضح ہوتی ہے کہ دین اسلام تلوار کے ذریعے نہیں بلکہ کردار کی صداقت کے ذریعے، صداقت کے ذریعے پھیلا گیا، تاکہ
اگر کوئی اپنی بات دوسروں تک پہنچانا چاہے تو اس کے لیے شمشیر کی ضرورت نہیں بلکہ کردار کی صداقت کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے کہ رسالت مآب کے بدترین دشمن بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے. ارشاد رب العزت ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو. سورہ آل عمران میں فرمایا تم ان لوگوں جیسے مت ہو جاؤ جنہوں نے واضح اور روشن نشانیوں کے باوجود آپس میں اختلاف کیا اور گروہوں میں بٹ گئے اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب عظیم ہوگا. رسول اکرم نے مسلمانوں کے درمیان وحدت کو واجبات میں سے قرار دیا. سورہ حجرات میں ارشاد ہوا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. رسول کا فرمان ہے مومنین آپس میں محبت اور رحمت اور مہربانی میں ایک پیکر کی طرح ہے کہ اگر ایک عضو بیمار ہو تو سارا جسم مضطرب ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہماری قوم کا ایک حساس شاعر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا منفعت ایک ہے قوم کی نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. تو نہیں دوستو آج ہم روایتی جشن نہیں منائیں گے بلکہ آج ہمیں کردار سے اتحاد اتفاق کی فضا قائم کرنی ہے. اب میں اپنی بات کے اختتام ایک نصیحت پہ کروں گا. ہاں دوستو صرف محفل میں محمد کا قصیدہ کب تک صرف محفل میں محمد کا قصیدہ کب تک صرف الفاظ سے اظہار عقیدہ کب تک صرف الفاظ سے اظہار عقیدہ کب تک ظلم پر چپ رہے گا ظلم رسیدہ کب تک ظلم پر چپ رہے گا ظلم رسیدہ کب تک چھائیں گے ہم پہ یہ اوصاف حمیدہ کب تک چھائیں گے ہم پہ یہ اوصاف حمیدہ کب تک. دوستوں اٹھو کہ اب وقت ہے بیداری کا دین احمد کی مدد قوم کی سالاری کا. شکریہ. 3 اسکولوں کے طلباء یہاں پر آئے. ہیپی ہوم اسکول کے طالب علم نے قرآن پاک کی تلاوت سے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا اور اس کے بعد المرتضیٰ اسکول اور فاطمیہ اسکول کے طلباء نے یہاں پر جو ہے وہ تقریریں پیش کی. ان تینوں اسکولوں کے ان طلباء کی خدمت میں محفل کی جانب سے یہ نذرانے ہیں حقیر سے تحفے ہیں. میں محفل مسجد مرتضیٰ کے بیش امام جناب مولانا رئیسی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ پلیز تشریف لائیں اور ان تینوں بچوں کی خدمت میں یہ تحائف پیش کریں. میں گزارش کروں گا سب سے پہلے ہیپی ہوم اسکول کے سعد الدین صاحب سے سعد الدین برادر سعد الدین سے کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. المرتضیٰ اسکول کے سید محمد سلمان رضا. بر محمد و آل محمد صلوات. فاطمیہ اسکول کے سید محمد رضا عباس. بر محمد و آل محمد صلوات. بہت شکریہ صاحب. میں ایک دفعہ پھر آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے مل کر بآواز بلند درود پڑھ دیں. اے جذبہ عشق تو نے بڑا مرتبہ دیا اے جذبہ عشق تو نے بڑا مرتبہ دیا مجھ کو در رسول کا منگتا بنا دیا مجھ کو در رسول کا منگتا بنا دیا اور ان کی نوازشوں کا میں کیسے کروں بیان ان کی نوازشوں کا میں کیسے کروں بیان. خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا خیرات لینے آئے تھے سلطان بنا دیا. نعت پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں جناب مصطفیٰ کپاسی صاحب. بر محمد و آل محمد صلوات. گزر جا
ناخدا ہے میرے جب محمد کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ میرے دل میں ہے یاد محمد دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم اس میں رہتے ہیں شاہد عالم اس میں رہتے ہیں شاہد عالم جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل میں دل میرا بن گیا ہے مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد ہر خدا پر میری جشن پوشی ہر طلب پر عطاؤں کی بارش ہر طلب پر عطاؤں کی بارش مجھ گنہگار پر کس قدر ہے مجھ گنہگار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد میں غلام آنا ہے ناز خالد آستان محمد خالد آستان محمد قابل فخر ہے موت میری قابل فخر ہے موت میری قابل رشک ہے میرا جینا میرے دل میں ہے یاد محمد دولت عشق سے دل گلی ہے میری قسمت ہے رشک سکندر دولت عشق سے دل گلی ہے میری قسمت ہے رشک سکندر میری قسمت ہے رشک سکندر مدحت مصطفیٰ کی بدولت مدحت مصطفیٰ کی بدولت مل گیا ہے مجھے یہ خزینہ میرے دل میں ہے یاد محمد میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد حاضرین محفل
صورتحال یہ ہے کہ اس وقت اس جشن میں جتنے مہمانوں نے بھی تقریر یا نعت پیش کرنی تھی، یعنی ایک طریقے سے ہمارا فورم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے، تمام حضرات جو ہے وہ یہاں پر تشریف لا چکے ہیں، اور میں اپنے وقت سے اس وقت 5 منٹ پیچھے جا رہا ہوں۔ ہمیں انشاءاللہ اپنے اس پروگرام کو 11 بجے تک کمپلیٹ کرنا ہے، اور اب تک میں جو کیلکولیشن ہے اس کے حساب سے کچھ 5 منٹ جو ہے وہ پیچھے جا رہا ہوں۔ میں تمام مہمان حضرات سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ تھوڑا سا میرے ساتھ کوآپریٹ کیجیے گا تاکہ ہم 11 بجے تک اس محفل کو جو ہے وہ اپنے اختتام تک پہنچا سکیں۔ نعت پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں برادر عدنان جمالی۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ پڑھوں میں نعت نبی تو مجھے قرار ملے، میرے نبی کا ثنا خواتوں کے دگار ملے، میرے نبی کا ثنا خواتوں کے دگار ملے، پڑھوں میں نعت نبی تو مجھے قرار ملے، اشارت دے قمر کو تو اتر رواں حضور کی انگلی سے آبشار ملے، رواں حضور کی انگلی سے آبشار ملان میرے نبی جیسا شافع عالم، یوں انبیاء تو جہاں کو گئی ہزار ملے، یوں انبیاء تو جہاں کو گئی ہزار ملے، حضور حضور آپ کا در ہو، غلام کا سر ہو، اے کاش مجھے کو شرف ایسا بار بار ملے، اے کاش مجھے کو شرف ایسا بار
شب خدا سے جب وہ نبیوں کے تاجدار ملے، خدا سے جب وہ نبیوں کے تاجدار ملے، در حضور سے شاکر نہ خالی لوٹا کوئی، یہاں تو سرخ رخسار گناہگار ملے، یہاں تو سرخ رخسار گناہگار ملے، پڑھوں میں نعت نبی تو مجھے قرار ملے، میں نعت نبی تو مجھے قرار ملے۔ یہ تھے برادر عدنان جمالی، برادر مصطفیٰ کپاسی اور برادر عدنان جمالی دونوں کا تعلق بورا کمیونٹی سے تھا۔ میں محفل مرتضیٰ کی جانب سے آپ دونوں حضرات کا شکر گزار ہوں۔ ظاہر ہے کہ جشن جو ہے وہ پیش کرتا ہے ایک تمام مسالک کے، تمام مختلف مکاتب فکر کے جو حضرات ہیں وہ یہاں پر تشریف لاتے ہیں، اور یہ ایک عملی مظاہرہ ہوتا ہے اتحاد بین المسلمین کا، اور یہی کوشش ہے محفل مرتضیٰ کی کہ یہ ایک عملی مظاہرہ جو ہے وہ پیش کیا جائے اتحاد بین المسلمین کا۔ اور اب تشریف لا رہے ہیں نعت پیش کرنے کے لیے، یقیناً بہت بڑا نام ہے، تعارف کا کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے، اور تشریف لا رہے ہیں۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ بآواز بلند درود پڑھ کر ان کا استقبال کیجیے گا۔ تشریف لا رہے ہیں محترم جناب فیروز سہروردی صاحب، بر محمد و آل محمد صلوات۔ مجھے جو وقت دیا گیا ہے اس کے وقت میں رہتے ہوئے دو نعتیہ شاہ کلام کے منتخب افکار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے پہلے وہ پیش کرتا ہوں۔ سال بھر دیکھی نہیں ہے ہم نے رونق آج سی، سال بھر دیکھی نہیں ہے ہم نے رونق آج سی،
अब्दुल-मुत्तलिब थे तवाब काबा में मसरूफ अब्दुल-मुत्तलिब एक दम काबे की पेशानी सलामी को झुकिए ईद मीलादुन्नबी है ईद मीलादुन्नबी ईद मीलादुन्नबी है ईद मीलादुन्नबी और भी ईदें हैं लेकिन ये हकीकत है रियाज और भी ईदें हैं लेकिन ये हकीकत है रियाज और भी ईदें हैं लेकिन ये हकीकत है रियाज असल में जो ईद है वो ईद है बस आज ही ईद मीलादुन्नबी है ईद मीलादुन्नबी ईद मीलादुन्नबी है ईद मीलादुन्नबी ईद मीलादुन्नबी है ईद मीलादुन्नबी नशार एक नाशिश की और हर तरफ तीरे थी ना थी रोशनी हर तरफ तीरे थी ना थी रोशनी हर तरफ तीरे थी ना थी रोशनी आप आए तो सबको मिले रोशनी आप आए तो सबको मिली रोशनी खिलकते अव्वली खातिमुल मुरसलीन खिलकते अव्वली खातिमुल मुरसलीन खिलकते अव्वली खातिमुल मुरसलीन आप पहली किरण आखिरी रोशनी आप पहली किरण आखिरी रोशनी मुस्तफा की मैं तौसीफ करता रहा मुस्तफा की मैं तौसीफ करता रहा उम्र भर मेरे घर में रही रोशनी उम्र भर मेरे घर
شکریہ یہ تھے جناب فیروز سہروردی صاحب. میں محفل کی جانب سے کچھ تحائف پیش کرنے کے لیے گزارش کروں گا. ہمارے آج کے ہیں تو مہمان لیکن ہم انہیں میزبان ہی کہتے ہیں, مولانا اصغر درس صاحب سے کہ وہ پلیز تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں سے جناب فیروز سہروردی صاحب کی خدمت میں محفل کی جانب سے یہ تحفہ پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. میں جناب مصطفیٰ کپاسی صاحب سے, جناب مصطفیٰ کپاسی صاحب اور جناب عدنان جمالی صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور محفل کی جانب سے یہ تحائف وصول فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. میلاد کی محفل ہے, میں درود کی آواز تھوڑی سی اگر بلند ہو جائے. میں بار بار مولانا صاحب کو جو ہے وہ زحمت دینا نہیں چاہتا کہ وہ بار بار جو ہے وہ بیٹھیں اور پھر میں انہیں جو ہے وہ زحمت دوں, تو میں بغیر کسی تعارف کے, چونکہ ان کی شخصیت یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, آپ حضرات جانتے ہیں ہر سال یہاں پر تشریف لا رہے ہیں اور تقریر پیش کریں گے جناب مولانا اصغر درس صاحب. بر محمد و آل محمد صلوات. الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله. إن أحسن الكلام وابلغ النصر والنظام كلام الله الملك العزيز المحيمن العلام. قد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعابرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله التواب الرحيما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي القوي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بات حمد و صلاة کے معزز و محترم علماء کرام، دانشور حضرات، حاضرین، سامعین، آج محفل مرتضیٰ میں مصطفیٰ کی ولادت کا جشن ہے، اور محفل مرتضیٰ کے منتظمین اس بات پر
करोड़ों मुबारकबाद के मुस्तहक हैं कि हर साल जिस अकीदत और जिस मोहब्बत के साथ और जिस खुलूस और जिस फराख दिली के साथ कि कोई कमी अपनी तरफ से महफिल मुर्तज़ा के मुंतज़िमीन मैं देखता हूं महीने भर से इस महफिल की तैयारी शुरू हो जाती है। और ये भी मुस्तफा का कितना बड़ा करम है कि 8 रबीउल अव्वल अय्यामे अज़ा का खात्मा होता है और 12 रबीउल अव्वल को नाना की तरफ से नवासे के जिक्र करने वालों को खुशी का पैगाम मिलता है। ये एहसास है। यानी मैं जब आकर महफिल मुर्तज़ा में बैठा तो मुझे कि 8 रबीउल अव्वल, लोग मुझसे पूछते हैं असगरदर साहब 8 रबीउल अव्वल को क्यों खत्म होते हैं अय्याम ऐसा? उसकी रिवायत जो मैंने देखी वो यही है कि 8 रबीउल अव्वल को सैयद सज्जाद के लबों पे मुस्कुराहट आई थी, तबीयत में कुछ बशाशत आई थी। तो ये भी इनाम है रसूल अल्लाह का कि फातिमा की औलाद को जो याद करता है, अल्लाह का हबीब 12 रबीउल अव्वल को अपनी रहमत और नेमत से उनको नवाजता चला जाए। ये जिक्र मुस्तफा का सही, ये रात विलादत की सही, ये आमद रसूल का जश्न सही, ये नबी की पैदाइश की रात सही, ये अब्दुल मुत्तलिब के आंगन में फूल खिलने की रात सही, ये अबू तालिब के दामन के अंदर जो है आमिना के लाल के आने की खुशी सही। और मैं जब अभी बैठा तो खुदा गवाह है मेरी निगाहों में मैंने अपनी घड़ी देखी तो घड़ी में 10:10 हुए, मगर मेरी निगाह पाकिस्तान में नहीं मदीने की तरफ चली गई कि वहां तो अभी 8:10 हुए। अभी नमाज इशा के लिए लोग मस्जिद नबवी में आकर बैठ रहे होंगे और मेरे जैसा कोई चाहने वाला, मेरे जैसा कोई मोहब्बत करने वाला, खुदा गवाह है जब भी मदीने जाता है वो मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्नह की तरफ नहीं जाता, मवाद शरीफ की तरफ नहीं जाता, मुसल्ला तहज्जुद की तरफ नहीं जाता, मिंबर रसूल की तरफ नहीं जाता, मेहराब रसूल की तरफ नहीं जाता। मेरे जैसा मोहब्बत करने वाला खुदा गवाह है सब में पहले फातिमा के दरवाजे पर जाता। कि फातिमा का दरवाजा वो दरवाजा है। मुझसे लोग मदीने में पूछते हैं कि असगरदर साहब आगे क्यों नहीं जाते, पहली सफ में क्यों नहीं जाते, फातिमा के दरवाजे पर क्यों बैठ जाते हो? मैं खुदा गवाह है उनसे कहता हूं कि वहां एक दर खुलता है, यहां 14 दरवाजे खुलते हैं। वो दरवाजा भी अगर खुलेगा तो इस दरवाजे के सदके में खुलेगा। ये दरवाजा फातिमा का दरवाजा है, ये दरवाजा अली का दरवाजा है, ये दरवाजा हसन का दरवाजा है, ये दरवाजा हुसैन का दरवाजा है, ये दरवाजा सैयद सज्जाद का दरवाजा है, ये दरवाजा इमाम बाकिर का दरवाजा है, ये दरवाजा सैयदना इमाम जाफर सादिक का दरवाजा है, ये दरवाजा
موسیٰ کاظم کا دروازہ ہے، یہ دروازہ حضرت امام رضا کا دروازہ ہے، یہ دروازہ امام تقی کا دروازہ ہے، یہ دروازہ امام نقی کا دروازہ ہے، اور یہ دروازہ امام مہدی کا دروازہ ہے۔ اسی لیے سید یاور عباس نے کہا تھا کہ قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے۔ جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے، کاتب تقدیر مدینہ لکھتے ہیں۔ آج کاتب تقدیر سے صرف اتنا مانگنے کے لیے محفل مرتضیٰ میں حاضر ہے، بلا تخصیص حاضر ہے۔ کوئی مکتبہ فکر کی قید نہیں ہے، کوئی مسلک کی قید نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں یہاں مذہب کی بھی قید نہیں ہے۔ دلو رام کوثری نے کہا تھا، ہندو تھا مگر آج سے 70 برس پہلے کہہ گیا کہ نئی نعت لکھوں نیا سال ہے، نئی نعت لکھوں نیا سال ہے، کہ نوروز سے جی بھی خوشحال ہے، خدا ہے، محمد ہے، آل ہے، سوائے اس کے جو کچھ ہے جنجال ہے۔ اے پائے محمد سر دلو رام، محمد کی دال کو اس نے پیروں سے نسبت دی، کہا ہے پائے محمد، عقیدت دیکھیے، محبت دیکھیے، کہ آج میرے جیسا کوئی بدقسمت مسلمان اگر یہ کہتا نظر آئے کہ یہ روشنی کیوں ہے، یہ آرائش کیوں ہے، یہ تجلیات کیوں ہے، یہ فرش راہ کیوں ہے، یہ ہر جگہ لنگر کیوں تقسیم ہو رہا ہے، یہ آج کنکمے کیوں روشن ہو رہے ہیں، آج یہ جلسے کیوں ہو رہے ہیں، آج یہ جلوس کیوں نکالے جا رہے ہیں، آج یہ میلاد کیوں منایا جا رہا ہے؟ ارے میں کہتا ہوں کہ پروردگار یہ چاہتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میرے نعمت کا چرچا کرو، ہم یہ نعمت مصطفیٰ کا چرچا کر رہے ہیں۔ نون والقلم وما یسطرون، نون قسم ہے قلم کی، قسم ہے نون کی، وما یسطرون، اور وہ جو لکھ رہا ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی نعمت سے وارفتہ عقل نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ وہاں لٹی میرے ہوش و رات کی دنیا جہاں زمانے کی بگڑی بنائی جاتی ہے۔ یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں کہا کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون نہیں ہے، میں کہتا ہوں پروردگار تو نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ وَأَمَّا بِرَحْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونَ، یا آپ اپنے رب کی رحمت سے مجنون نہیں ہے؟ اس پروردگار کو معلوم تھا کہ حجت الوداع میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام، دینا کا شرف دینا ہے، نعمت کا اتمام ہے تو محمد مصطفیٰ پر، یہ نعمت کاملہ ہے۔ اور نعمت جس کو مل جائے، کوئی نابینا اگر کسی آئی اسپیشلسٹ کے جراحی سے بینا ہو جائے، آنکھیں مل جائے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ کوئی معذور اگر پلاسٹک سرجری سے چلنے لگے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ کسی بے گھر کو گھر مل جائے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ کسی بے اولاد کو اولاد مل جائے، کتنا خوش ہوتا ہے۔ کسی بیٹی والے کو بیٹا مل جائے، کتنا فراوا اور کتنا خوش ہوتا ہے۔
ارے آج تو وہ ہے کہ آمنہ کے لال کے صدقے میں تاریخ میں آتا ہے کہ دنیا میں کوئی ماں ایسی نہیں تھی جہاں پروردگار نے محمد کے صدقے جو ہے اسے بیٹا نہ عطا کیا ہو. جس کے گھر پیدا ہوا محمد کے صدقے بیٹا ہی پیدا ہوا. مانگنے والوں آج مانگو. یہ مانگنے کی رات ہے, یہ عطا کی رات ہے, یہ سخا کی رات ہے, یہ خوشی کی رات ہے. وہ بدقسمت ہے جو در مصطفیٰ سے دور ہے. ہم قسمت والے ہیں کہ محفل مرتضیٰ نے یہ محفل میلاد جو سرکار کی آمد اور سرکار کی تشریف آوری کے خوشی میں سجائی ہے. اس خوشی میں کوئی چل کر فاطمہ سے پوچھے, خدا گواہ ہے چادر تطہیر کو اٹھا کر دعا دے رہی ہوں. میرا ایمان ہے, میرا ایمان خدا گواہ ہے یہ ہے کہ صرف محفل مرتضیٰ میں یہ سامعین میری تقریر نہیں سن رہے, خدا گواہ ہے بقی میں فاطمہ بھی بیٹھ کر میری تقریر کو سن رہے. میرا ایمان ہے رجب میں مولا کائنات بھی میری تقریر کو سماعت کر رہے ہیں. میرا ایمان ہے خدا گواہ ہے آل محمد تک ہماری یہ خوشی کی آواز پہنچ رہی ہوگی. آج جس آیہ کریمہ کو تلاوت کیا بس اس پر 2 جملے عرض کروں گا. اور آج خدا گواہ ہے کہ میں کل شب سے مصروفیات میں رہا. آج دن بھر ARY ڈیجیٹل کی سالانہ محفل میلاد میں 7:30 بجے تک جو ہے وہاں بیٹھا رہا, اور وہاں سے بس آیا ہوں تو آپ کی محفل میں حاضر ہوا. اور پھر اس محفل کے بعد جو ہے شب بھر ذکر درود و سلام کا سلسلہ جاری رہے گا. کل دن بھر جلوس کے اندر, کل شب بھر پھر میلاد کے اندر. میں کہتا ہوں کوئی دنیا کا کام ایسا نہیں ہے جہاں انسان تھکن محسوس نہ کرے, جہاں انسان اپنے جسم پر جو ہے یہ بوجھ محسوس نہ کرے, مگر یہ ذکر مصطفیٰ ہے کہ یہ طاقت دیتا چلا جاتا ہے, یہ توانائی دیتا چلا جاتا ہے, یہ شجاعت دیتا چلا جاتا ہے, یہ انسان کو بیدار رہنے کا جذبہ دیتا چلا جاتا ہے. پروردگار نے کہا وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, اگر یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے, وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, کوئی گناہ سرزد ہو جائے, کوئی تقصیر سرزد ہو جائے, کوئی خطا سرزد ہو جائے, کوئی گناہ ایسا سرزد ہو جائے کہ جس کی آمرزش نہ ہو, جس کی پناہ نہ ہو, جس کی توبہ نہ ہو, جس کا استغفار نہ ہو, وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا کہا اے محبوب یہ کعبے جائے توبہ قبول کر لوں گا, کہا نہیں. کہا قرآن پڑھے توبہ قبول کر لوں گا, کہا نہیں. کہا نفل پڑھ لے توبہ قبول کر لوں گا, کہا نہیں. کہا صدقہ دے دے توبہ قبول کر لوں گا, کہا نہیں. حجر اسود پہ آ جائے توبہ قبول کر لوں گا, کہا نہیں. حتیم میں آ جائے توبہ قبول کر لوں گا, کہا نہیں. زمزم پہ آ جائے توبہ قبول کر لوں گا, کہا نہیں. صفا پہ آ جائے توبہ قبول کر لوں گا, کہا نہیں. مروہ پہ آ جائے توبہ قبول کر لوں گا, کہا نہیں. مقام ابراہیم پہ آ جائے توبہ قبول کر لوں گا, کہا نہیں. کہا رات بھر کھڑے رہ کر جو ہے اللہ 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 کی تسبیح پڑھتے رہے, کہ توبہ قبول کر لوں گا, کہا نہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤ کا محبوب تیرے دروازے پہ آ جائے. یہ دروازہ ہے, یہ دروازہ کھلے گا, اس کی رحمت کا دروازہ کھلے گا, اور جس پہ یہ دروازہ بند ہو جائے کائنات کا کوئی دروازہ اس پر نہیں کھل سکتا. کائنات میں بخشش کا کوئی وسیلہ اس کے کام نہیں آ سکتا. ہر بخشش کا وسیلہ, ہر عطا کا وسیلہ, ہر کرم کا وسیلہ, ہر رحمت کا وسیلہ, ہر نعمت کا وسیلہ, ہر اس کے جود و سخا کے وسیلے کا دروازہ نکلتا ہے تو مصطفیٰ کی گلی سے نکلتا ہے. مگر مصطفیٰ
मगर मुस्तफा का दरवाजा खुलता कहां से है? कभी ये देखा जाकर? मवाजा शरीफ में कोई दरवाजा नहीं है, रियाजुल जन्नह में कोई दरवाजा नहीं है, पुश्ते रोज़ा रसूल पर जहां मुसल्ला तहज्जुद है कोई दरवाजा नहीं है। मैंने मदीने के एक मुंतजिम आला से पूछा कि रोज़े रसूल पे जाने का दरवाजा कहां है? रोज़े रसूल पे ममाइदीन जाते हैं, सुफरा जाते हैं, सरबराहान ममलकत जाते हैं, सुदूर जाते हैं, शाही हुकूमत के ताजदार जाते हैं। कहां से जाते हैं? हज़रत दर साहब पहले बैते फातिमा का दरवाजा खुलता है, फिर मुस्तफा का दरवाजा खुलता है। रईसी साहब, मैं बड़ी बात कह रहा हूं। परवरदिगार जो अहले बैत का दुश्मन है, जो फातिमा का दुश्मन है, जो फातिमा की तकदीस का दुश्मन है, मैं कहता हूं रसूलुल्लाह का दरवाजा भी फातिमा के दरवाजे से खुलकर जाता है। जिस पे फातिमा का दरवाजा खुल गया, आज भी मैं कहता हूं रूहानी दरवाजा भी फातिमा के दरवाजे से खुलता है, और रोज़े रसूल का ज़ाहिरी दरवाजा भी जो है रसूल के दरवाजे से होकर खुलता है। इसीलिए हज में कहा, मैं कहता हूं रसूलुल्लाह पैदा तो मक्के में हुए, रसूलुल्लाह परवरिश भी मक्के में हुई। रसूलुल्लाह शेब अबी तालिब क़िल्ला हमारे अख्तर बलोच साहब मेरे इंतहाई मोहतरम है, मैं कहता हूं बड़ा अरसा गुजरा मक्के में, मगर ये 450 किलोमीटर के फासले पर मदीने में जाकर रसूलुल्लाह का रोज़ा क्यों बना? मदीने को क्यों हिजरत का मुस्तक़र करार दिया? मदीने को क्यों मस्कने रसूल करार दिया? मदीने को मदीना क्यों बनाया? बस बात इतनी थी कि कहा मक्के में आकर तवाफ करना, मक्के में आकर ज़मज़म पीना, मक्के में आकर जो है सफा मरवा की सही करना, मक्के में आकर मकाम इब्राहिम को वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, उसको मुसल्ला बना लेना, मक्के में आकर जो है मेरे दरवाजे पे मुल्तज़म पर दुआ मांगना, मक्के में आकर जो है काबे का खिलाफ थाम कर दुआ मांगना। मगर देखो, अगर मैं मदीने में वाले को भी मक्के में रख लेता तो हाजी हज करता, फिर जो है मदीने वाले के लिए कोई अलहदा सफर न करता, यहाँ हज करता, यहाँ मिना जाता, यहाँ अरफात जाता, यहाँ मुज़दलिफा जाता, यहाँ जबल नूर जाता, यहाँ गारे सौर जाता, यहाँ दीगर मकामात पर जाता, और वहाँ रोज़े रसूल पर जाता और अपने घर चला आता। मगर परवरदिगार ने कहा कि हाजी हज करने के बाद, मक्के से चलने के बाद जो है तुझे मदीने जाना है और मुस्तफा के दरवाजे पे सलाम करके आना है। जब तक दरे रसूल पे सलाम न हो, इसीलिए रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, मक्के में कोई हाजी कह सकता है मेरा हज कबूल हो गया? बहुत तो हाजी बन किने जाते, बन के पाजी आ जाते हैं, हमें कहते भाई वहां तो दुरूद और सलाम नहीं होता, वहां तो दुआ नहीं होती, वहां तो लंगर तकसीम नहीं होता। ये तुम लोगों ने क्या मचा रखा है? गए हाजी बनने, मगर बनकर पाजिया। अब क्या कहें उनको? मेरा तो ईमान यह है कि सुनो हाजियों, हम न जाएंगे मक्के, सुनो हाजियों, हम न जाएंगे मक्के अगर रास्ते में मदीना पड़ेगा। हम तो मदीने वाले को पहले याद करते हैं, मदीने वाले के सदके में उसको रब मानते हैं। वो रब है, वो राज़िक है, वो करीम है, वो रहीम है, वो सत्तार है, वो गफ्फार है, मगर दरवाजा मदीने में खुलता है।
अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका, महबूब तेरे दरवाजे पर आए, सबने पहले तेरे दरवाजे पर आए। फस्तग़फिरुल्लाह, अब अल्लाह से इस्तिग़फ़ार तलब करे, मगर अल्लाह कहता है इस्तिग़फ़ार पढ़े जरूर, अल्लामा तशरीफ फरमा है, अल्लामा रईसी साहब तशरीफ फरमा है, मगर इस्तिग़फ़ार अब भी कबूल नहीं है जब तक के फस्तग़फ़रा लहुमुर रसूल की सनद न मिल जाए, अल्लाह का रसूल भी उनकी शफ़ाअत न कर दे। बहुत खूब, बहुत खूब। अल्लाह का रसूल शफ़ाअत करेगा। अब लोग कहेंगे कि साहब अल्लाह का रसूल शफ़ाअत करता 1400 बरस पहले, आज तो कब्रे रसूल पर जा रहे हैं, रोज़े रसूल पर जा रहे हैं, इसकी भी सनद रसूल अल्लाह ने अता कर दी कि मन सारा खबरी वजबत लहू शफ़ाअती, जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। उसकी जन्नत में मरने की कैद है, उसकी जन्नत में तौबा की कैद है, उसकी जन्नत में इस्तिग़फ़ार की कैद है, उसकी जन्नत में ईमान की कैद है, मुस्तफा के दरवाजे पे सख्त दुरूद और सलाम की कैद है, जो आज महफ़िल मुर्तज़ा की जानिब से मुनक़िद हो रहा है। बहरहाल मैं इन्हीं अल्फाज के साथ रुख़सत होना चाहता हूँ कि शाहिद बादामी साहब मेरे इंतहाई अजीज दोस्त हैं, मैंने उनसे यही कहा था कि मैं जल्द अज जल्द जो है यहाँ से रुख़सत होना चाहता हूँ कि शब भर मिलाद की दीगर महफिलों में जाना है, मगर ये कहकर रुख़सत होना चाहता हूँ कि अपनों की वफ़ायात न गैरों की जफ़ायात, अपनों की वफ़ायात न गैरों की जफ़ायात। अब मुझको मदीने के सिवा कुछ ना रहा यार, अब मुझको मदीने के सिवा कुछ न रहा यार। वो जालियां, वो गुंबद खजरा का नजारा, वो जालियां, वो गुंबद खजरा का नजारा देखे कोई एक बार तो आता है खुदा यार। हर एक सुहागन चाहती है पिया को, लेकिन वो सुहागन है करे जिसको पिया याद। मैं देखता हूं जब किसी सुल्तान जहां को, मैं देखता हूं जब किसी अख्तर बलोच साहब सुल्तान जहां को, पाकिस्तान के सदर को देखा, ईरान के सदर को देखा, शाम के बशार अल असद को देखा, उर्दन के अब्दुल्लाह को देखा, यमन के शहंशाह को देखा, तुर्की के सदर को देखा, मगर खुदा गवाह है हर सर को मुस्तफा की गली में झुका हुआ देखा। कितना तराक होता है, रेड कार्पेट रिसेप्शन होता है होटल शेरेटन से, होटल हिल्टन से, ओबराय से, 5 स्टार होटल से सारे मदीने के, ज्यादातर मेहमान ओबराय से आते हैं, हिल्टन से आते हैं, शेरेटन से आते हैं। तीनों एजेंसियां उनकी शोते भी होते हैं, मुतव्वे भी होते हैं, शाही सिपाही भी होते हैं, आगे आगे चलते हैं। मगर मैंने किसी शाह को अपनी शाही सतवत के साथ नहीं देखा, मैंने खुदा गवाह है बड़े बड़े बादशाहों को देखा तो बाद जिब्रील पर रसूल अल्लाह की दहलीज पर झुका हुआ देखा। तो अपनों की वफायात न गैरों की जफायात। अब मुझको मदीने के सिवा कुछ न रहा, वो जालियां, वो गुंबद खजरा का नजारा देखे कोई एक बार तो आता है खुदा याद। और मैं देखता हूं जब किसी सुल्तान जहां को, मैं देखता हूं जब किसी सुल्तान जहां को साजिद मुझे आता है मदीने का गदा याद, मदीने का गदा याद। खुदा गवाह है बादशाह भी गदा बनकर आता है और मदीने का गदा भी खुदा गवाह है बड़ा फख्र के साथ आता है। मदीने का गदा
مدینے کا گدھا دامن نہیں پھیلاتا، مدینے کا گدھا چادر نہیں پھیلاتا، مدینے کا گدھا مانگنے کے لیے آپ کو جو ہے روکتا نہیں ہے، مدینے کا گدھا گنبد خضرا کو دیکھتا ہے، اور جب گنبد خضرا کو دیکھتا ہے خدا گواہ ہے اللہ کی رحمتوں برکتوں خزانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف مدینے کی گدائی کا سبب۔ میں کہتا ہوں دنیا کا دسترخوان محفل مرتضیٰ میں بھی بچتا ہے، 5 آدمی کی دعوت کیجئے، گھنٹے 2 گھنٹے دسترخوان اور کھانے کی سروس میں لگ جاتے ہیں، مگر مصطفیٰ کا دسترخوان ہے بلوچ صاحب مغرب کے وقت لگتا ہے اور 10 منٹ میں معلوم ہوا 45 لاکھ افراد نے کھانا بھی کھایا، دودھ بھی پیا، کھجور بھی کھائی، کھجور کی ایک گھٹلی جو ہے روضہ رسول کے باہر نظر نہیں آتی۔ میں کہتا ہوں یہ دسترخوان بھی اللہ کے کرم کا دسترخوان ہے جو مصطفیٰ کے دروازے پہ بکتا ہے۔ کسی کے پیروں میں کوئی کانٹا نہیں چبھتا، اور بس ایک بات کہ میری یاد رکھنا محفل مرتضیٰ کے سننے والوں، میں کہتا ہوں یہ گنبد خضرا ہے، اس کا سایہ دائیں نہیں جاتا، بائیں نہیں جاتا، باب السلام کی طرف نہیں رہتا، باب الرحمہ کی طرف نہیں ہوتا، باب النساء کی طرف نہیں ہوتا، باب مجیدی کی طرف نہیں ہوتا۔ میں نے خدا گواہ ہے فجر کے وقت دیکھا، عصر کے وقت دیکھا، گنبد خضرا کا سایہ فاطمہ کی قبر پر رہتا ہے، فاطمہ کی عتبہ عالیہ پر رہتا ہے۔ میں یہ بات مشاہدے کی کر رہا ہوں کہ اللہ آپ کو مدینے لے جائے تو مجھے یاد کرنا کہ اصغر درس نے محفل مرتضیٰ میں یہ جملے کہے تھے، غلط نہیں کہے تھے۔ آج بھی میرا رسول اپنے گنبد کا سایہ فاطمہ کی قبر پر کر کے بتاتا ہے کہ لوگوں یہ کل بھی میری بیٹی تھی، کل بھی میری چھاؤں میں تھی، آج بھی میری چھاؤں میں۔ بس اے پروردگار ہمیں اہل بیت کا سایہ عطا فرما، رسول اللہ کا سایہ عطا فرما۔ محفل مرتضیٰ کے ہمارے جو بزرگ ہم سے بچھڑ گئے، غلام محمد فیکٹو صاحب ہم سے گزشتہ سال بچھڑے، ہر سال مجھے سب سے پہلے محفل مرتضیٰ میں لانے والے وہ تھے۔ محفل مرتضیٰ میں میرا تعارف غلام محمد فیکٹو مرحوم کے ذریعے ہوا۔ اے اللہ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کو برس۔ اور ہمارے محفل مرتضیٰ کے جنرل سیکرٹری محمد رمضان صاحب، میں جب محفل مرتضیٰ میں آتا ہوں خدا گواہ ہے ان کی یاد آتی ہے، ان کا چہرہ یاد آتا ہے، وہ ہم سے بچھڑ گئے اور کتنے احباب، کل ہم بھی چلے جائیں گے مگر یہ رونقیں باقی رہیں گی، یہ محفلیں باقی رہیں گی۔ ان محفلوں میں آنے والے کل ہمیں یاد کر کے کہیں گے کہ وہ بھی اس محفل میں آتے تھے۔ آج جیسے ہم اپنے بچھڑنے والے بزرگوں کو یاد کر رہے ہیں، مگر مصطفیٰ کی محفلیں ایسی ہی سجی رہیں گی، اس سے زائد سجی رہیں گی۔ آج جو یہ بچے ہیں کل یہ جوان ہوں گے، آج جو جوان ہیں کل بزرگ ہوں گے۔ اے پروردگار ان بچوں کی حفاظت فرما، جوانوں کی حفاظت فرما، بزرگوں کی حفاظت فرما، ملت خدا داد کی حفاظت فرما، شہر کراچی کی حفاظت فرما، پاکستان کے دارالحکومت کی حفاظت فرما۔ کل کا دن میرے آقا کی میلاد کا دن ہے، اے پروردگار اسے امن و امان کے ساتھ مکمل فرما۔ الہ العالمین مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرما، ہر مکتبہ فکر کے علماء کی حفاظت فرما، مشائخ کی حفاظت فرما، جوانوں کی حفاظت فرما، اور محمد مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھنے والوں کی حفاظت فرما، سرکار پر درود و سلام پڑھنے والوں اور رسول اللہ کے نام پر جو ہے اپنے جیب سے خرچ کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو مولا اس سے زائد عطا فرما، محفل مرتضیٰ کو اس سے کامیاب فرما۔ الہ العالمین یہ چاندنی اور چمکتی رہے، یہ روشنی اور فروزہ ہو جائے، یہ صحن اور کشادہ ہو جائے، آنے والوں کے گھر بھی کشادہ ہو جائے، گھروں میں رونقیں بھی کشادہ ہو جائے۔ تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، تیری معراج کے تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قلم تک
یہ تھے جناب مولانا اصغر درس صاحب. یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ چہاردہ معصومین کا بھی ذکر کیا, در زہرا کا بھی ذکر کیا. یہ بھی تقریر فرما رہے تھے تو کچھ 4 مصرے صرف اس بارے میں کہ اس طرح خدا نے اتارے ہیں محمد, اس طرح خدا نے اتارے ہیں محمد, ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد, ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد. اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا, اکثر در زہرا پہ یہ جبریل نے سوچا, پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد, پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد. محفل کی جانب سے تحفہ پیش کرنا ہے مولانا اصغر درس صاحب کو, اور میں تحفہ پیش کرنے کے لیے درخواست کروں گا مولانا محمد علی نقوی صاحب سے کہ وہ زحمت فرمائیں اور محفل کی جانب سے مولانا اصغر درس صاحب کی خدمت میں یہ تحفہ پیش کریں. بر محمد و آل محمد صلوات. اور سب تھوڑی سی زحمت ہے, جناب شجاع معین صاحب کو یہاں نعت پڑھنی ہے, لیکن ہم وہ دعوت ذیل الشیرہ کو تھوڑا سا یاد کرتے ہیں, وقت بھی بچانا ہے. تو جناب شجاع معین صاحب کی خدمت میں محفل کی جانب سے تحفہ پہلے پیش کرتے ہیں اور ان کے بعد ان سے جو ہے وہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ یہاں پر نعت پیش کریں. جناب شجاع معین صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ یہاں پر آئیں, محفل کی جانب سے تحفہ وصول کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے. بر محمد و آل محمد صلوات. جناب شجاع معین صاحب. بر محمد و آل محمد صلوات. مختصر وقت میں آپ کے سامنے اپنی عقیدے سے پیش کروں گا. صرف چھوٹی سی آپ سے گزارش کہ اگر کوئی شعر پسند آئے تو اس پہ سبحان اللہ یا ماشاء اللہ کی سزائیں بلند کیجیے گا. صرف آگے نہیں, پیچھے بھی جو میرے بزرگ اور میرے ساتھ بیٹھے ساتھی ان سے گزارش ہے. مدینے والے میرے لجپال, مدینے والے میرے لجپال, مدینے والے میرے لجپال, صدقہ علی حسنین کا دے کر, صدقہ علی حسنین کا دے کر, کر دو مالا مال, مدینے والے میرے لجپال, مدینے والے میرے لجپال. ناز ہے جن پر سب نبیوں کو, ناز ہے جن پر سب نبیوں کو, سب نبیوں کو, ناز ہے جن پر سب نبیوں کو, ایسے سلیداتا ہے وہ تو, ایسے سلیداتا ہے وہ تو, کنگالوں کو
تین اشعار اور آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا، میرے ساتھ مل کے پڑھیے گا انشاءاللہ۔ ان کے جو غلام ہو گئے 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 وقت کے امام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے اور نام لیوا کے جو ہوئے نام لیوا کے جو ہوئے ان کے اونچے نام ہو گئے ان کے اونچے نام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے اور جب بلایا آقا نے جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے خود ہی انتظام ہو گئے واسطہ دیا جو آپ کا واسطہ دیا جو آپ کا میرے سارے کام ہو گئے میرے سارے کام ہو گئے اور آج پیشے سب شہید سب شہید کھڑے سب صف سب شہید کھڑے سب صف اور حسین امام ہو گئے اور حسین امام ہو گئے اور حسین امام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے۔ میں مختلف مجالس میں آپ انہیں سماعت کرتے ہیں، دنیا کے مختلف ممالک میں تبلیغی دوروں پر جاتے ہیں اور وہاں پر جو ہے وہ اپنا پیغام پہنچاتے ہیں۔ میں آپ حضرات کی بلند آواز درود میں درخواست کروں گا مولانا محمد علی نقوی صاحب سے کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إن شانئك هو الأبتر صلوات پڑھ لے محمد
تعریفیں خدائے مہربان ذوالجلال والاکرام کے لیے جس کے رحمتوں کے نتیجے میں سانسوں کی آمد و رفت باقی ہے، اور تمام درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کے صدقے میں سانسوں میں ولایت کی خوشبو باقی ہے۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ بعد جشن عید میلاد النبی کے سلسلے میں محفل مرتضیٰ میں یہ محفل میلاد بہت کچھ کہنے کو ہے، مگر اختصار زبان روک رہا ہے، اور یقیناً کمال اسی بات میں ہے کہ انسان سمندر کو کوزے میں سمیٹ کر کہے تو بات ہوا کرتی ہے، ورنہ العلم نقطۃ کسرہ الجاہلون یا کسرہ الجاہلون۔ تو آئیے ساری آیات کو چھوڑ کر میں نے بالکل اختصار کے ساتھ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، ترجمے کی محتاج تو نہیں آیت، لیکن ثواب میں اضافہ تو کرتا ہے ترجمہ کہ بے شک اے پیغمبر آپ کا دشمن ابتر رہے گا، وہی تو ابتر ہے۔ کبھی کبھی اشیاء اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر پیغمبر کا دشمن ابتر ہے تو پیغمبر کا دوست کیا ہوا؟ بہتر۔ اور جب بہتر ہے پیغمبر کا دوست، یہ تو زمانے میں دیکھا ہے کہ کبھی ابتر کسی بہتر کے سامنے ہاتھ پھیلائے۔ بہت غور کیجئے گا، عالمی حالات کے اعتبار سے اور ڈنمارک کے مسائل، ہالینڈ کی طرف سے اٹھنے والے فلم کے مسئلے کو سب کو دیکھتے ہوئے اور 11ویں اسلامی سربراہی کانفرنس کے انعقاد کے ساتھ ساتھ بے حسی کو دیکھتے ہوئے ان تمام باتوں کے ساتھ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، پیغمبر تیرا دشمن جو ہے وہ ابتر ہے، تو دوست کیا ہوئے؟ کہا بہتر۔ یہ تو ممکن ہے کہ کبھی کوئی ابتر اپنی ابتری کو دیکھتے ہوئے بہتر کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی بہتر کسی ابتر کے سامنے ہاتھ پھیلا دے۔ اور جب تک مسلمان اپنے آپ کو بہتر سمجھ کر اور ہر دشمن پیغمبر کو ابتر سمجھ کر قدم نہیں اٹھاتے، کامیابی ان کے حصے میں۔ بات پڑھے محمد علیہ محمد۔ یقیناً عید میلاد بھی ہے اور پیغام بھی دینا ہے۔ آئیے پیغمبر کے ناموں کے حوالے سے بس 2 باتیں اور پھر آخری پیغام آج کی اس محفل کا۔ احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 2 نام۔ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، تمام پیغمبران خدا نے اس آخری پیغمبر کے آنے کی بشارت دی، اور جب بشارت دی تو الفاظ کیا تھے کہ میرے بعد ایک آنے والا ہے جس کی میں بشارت دے رہا ہوں، اسمہ احمد، اس کا نام ہوگا احمد۔ آنے سے پہلے تھے احمد اور جب آگے تو ہو گئے محمد۔ لیکن پروردگار عالم کا عجیب انداز ہے کہ جب خدا اکیلا تھا اور کوئی نہ تھا تو خدا کو پکارنے کے لیے نام استعمال کیسے ہوتے؟ تو خدا نے محمد کو بنایا اور محمد نے بن کر خدا کو محمود کہا، اور اس کے بعد بھئی 2 ہی ہیں پکارنے والے، یا رسول خدا کو پکارے یا خدا محمد کو پکارے۔ تو اگر بندے نے پکارا تو خدا کو محمود کہا، اور رب نے پکارا تو بندے کو محمد کہا۔ اور صاحبان علم فہم بیٹھے ہوئے، محمد حمد یحمد تحمید سے بہت زیادہ جس کی تعریف کی گئی اسے محمد کہتے ہیں، اور محمود
عام صیغہ ہے ثلاثی مجرد کا، مفعول کا. محمود جس کی صرف تعریف کی گئی ہو اسے محمود کہتے ہیں. تو اب غور کیجئے گا، خدا ہے محمود، بندہ ہے محمد. جس کی صرف تعریف کی گئی وہ محمود ہے، اور جس کی زیادہ تعریف کی گئی وہ محمد ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ساری دنیا جس کی حمد بیان کرے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. ساری کائنات جس کی حمد بیان کرے اسے محمود کہتے ہیں، اور جس کی محمود حمد کرے اسے محمد کہتے ہیں. اور اب عجیب منزل ہے کہ حامد ہے خدا، احمد ہے محمد. حامد کا حمد کرنے والا، احمد کا صیغہ افعال تفضیل بہت زیادہ حمد کرنے والا. اگر خدا حمد کرتا ہے تو حامد ہے، اور محمد نے حمد کی تو وہ احمد ہو گئے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ محمد کی حمد سے فرشتوں نے حمد کرنا سیکھ لیا. عزیزان محترم، اس نام نامی کا تو معجزہ اپنے مقام پر ہے، مگر سیرت. اور آئیے آج کی رات تمام عالم اسلام کو پیغام دے کر عید میلاد کے حوالے سے مبارکباد پیش کریں کہ سرکار ختمیہ مرتبت کی آمد، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. پروردگار نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں تعارف اس طرح سے کرایا کہ یہ پیغمبر یحل لہم الطیبات، ان کے لیے طیبات کو حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور ان پر خبائث کو حرام کرتا ہے. یہ پیغمبر جس کے آنے کی وجہ سے یضع عنہم اسرہم، اس نے اتار دیا ان پر سے ان کے بوجھ کو، والاغلال التی کانت علیہم، اور وہ طوق جو ان پر پڑے ہوئے تھے. کون سے طوق؟ انسان کو آزاد کرنا آسان ہے، انسانیت کو آزاد کرنا آسان نہیں ہے. محمد مصطفیٰ کا کمال یہ ہے کہ انسانیت کو آزاد کر لیا. اور تا قیام قیامت کسی اور لقب سے کوئی پہچانے کہ نہ پہچانے، مگر محسن انسانیت کے نام سے سب پہچانتے ہیں. انسانوں کو سر اٹھانے کا طریقہ بتا دیا، انسانوں کو آزادی کا پیغام عطا کر دیا. تو اب اسلامی سربراہوں یاد رکھو، محمد آئے تھے آزادی دینے کے لیے. اور اگر تمہارے ذہن میں اب تک غلامی کا تصور ہے تو جب تک تم آزاد نہ بنو گے محمد کے کیسے بنو گے؟ اور جب محمد کے نہ بنو گے تمہارے مسئلے کہاں کہ تم شاتم رسول سے انتقام لے سکو؟ تمہارے بس میں کہاں کہ تم محمد کے دشمن سے انتقام لے سکو؟ اس لیے کہ کربلا کے میدان میں بھی یزید حسین کا دشمن نہیں تھا، محمد کا دشمن تھا. اور اگر تم چاہتے ہو کہ اسی طریقے سے دشمن پیغمبر کو پہچانا جائے تو آؤ حسینیوں کے ساتھ مل جاؤ، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ حسین کربلا کے میدان میں، حسین کی بہن کوفے اور شام میں اپنے نام کے لیے نہیں، محمد کے نام کے لیے. جملہ سنیں گے یزید کا، تو اس نے اپنے اشعار میں کہا کہ لعبت ہاشم بالملک، اگر شاتم رسول کو تلاش کرنا تو آؤ ڈھونڈو. کس نے کہا تھا لعبت ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل؟ کون کہتا تھا کہ ہاشم نے اقتدار کے لیے، ہاشم نے حکومت کے لیے یہ ڈرامہ کیا تھا، یہ کھیل کھیلا تھا، یہ چکر چلایا تھا. فلا خبر جاء، کوئی خبر نہیں آئی، ولا وحی نزل،
اور نہ کوئی وحی نازل ہوئی. کس کے الفاظ تھے یہ؟ شاتم رسول کون؟ نہ حسین نے وحی کا دعویٰ کیا تھا، نہ حسین نبوت کا اعلان کر رہے تھے، نہ زینب بنت علی نے اپنے آپ کو نبی کہا، نہ زینب نے دعویٰ قرآن کیا. حیرت کی بات ہے، زینب کے سامنے، حسین کے کٹے ہوئے سر کے سامنے یزید کس کی بات کر رہا تھا؟ اللہ اکبر. اور جب خطبہ جناب زینب نے شاتم الرسول کو جواب کیسے دیا جاتا ہے، آؤ سیکھنا ہے تو زینب کے بندھے ہاتھوں سے سیکھو. ہاتھ بندھے ہوں، فکر آزاد ہو. اے محمد کے چاہنے والوں، تم شاتم الرسول کو گرفت میں لے سکتے ہو اگر تمہارے ہاتھ بندھے ہوں اور فکر آزاد ہو تب بھی. اور تمہارے تو ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. تفسیر کا وقت نہیں ہے، بس اشارہ کر کے بات تو آگے بڑھاتا ہوں کہ بندے ہاتھوں سے رسول کے نام کو زندہ کرنے والی بتا رہی ہے کہ آنے والے زمانے میں جب بھی کبھی کوئی شاتم الرسول ملے گا تو کبھی حسینیوں کا دوست نہیں ہوگا، دشمن حسین ہوگا. کیوں؟ کربلا کا میدان سے لے کر شام تک. اور آئیے اس خطبے کے بعد اس کا خطبہ، اس کی کمر جوانی کے باعث نہیں، مصائب کے حوالے سے اتنی جھک گئی تھی کہ برسوں کا بوڑھا دکھائی دیتا تھا. مگر جب ممبر پہ آیا ہے اور اس نے اپنا تعارف کرایا ہے اور تعارف کے درمیان اذان کا وقت ہو گیا نا، تعارف کے درمیان یزید نے روکنے کے لیے اذان کا حکم دیا شاہی مؤذن کو. اور تنخواہ پر پلنے والا مؤذن یزید کے اشارے پر اذان دیا کرتا تھا. اس کی اذان کیا تھی؟ مگر امام سجاد نے کلام کو روک لیا اور روک کر اس کے ساتھ ساتھ خدا کی کبریائی، خدا کی وحدانیت کے کلمات کو ادا کیا. اور ایک مرتبہ جب مؤذن نے کہا کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آئیے اس منظر کو شاعر نے کیسے بیان کیا کہ دربار میں یزید کے ہے جان ہو گیا. خطبہ پڑھا تو کفر پریشان ہو گیا. سن کر اذان سید سجاد نے کہا دیکھو ہماری فتح کا اعلان ہو گیا. کس کے گلے پہ خنجر تھا؟ یہ حسین کے گلے پہ خنجر نہیں تھا، یہ محمد کے گلے پہ خنجر تھا. اگر پہچاننا چاہتے ہو کہ شاتم الرسول سے کیسے جنگ کی جاتی تو آؤ، سلمان رشدی کے خلاف بولنے والا بھی حسینی تھا اور ہر شاتم کا جواب دینے والا آج بھی حسینی ہوگا. کیوں؟ کہ حسینی فکر آزاد رکھتے ہیں. اور عزیزان محترم، میلاد رسول کی آمد کا حوالہ اگرچہ ایک جملے میں مقصد بعثت رسالت کو بیان کر کے اپنے لیے اور ہم سب کے لیے پیغام کو حاصل کریں. قرآن کیا کہے گا کہ رسول کیوں مبعوث ہوئے؟ آئیے رسول سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو مبعوث کیوں کیا گیا، مقصد کیا تھا؟ فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. انما صرف اور صرف مجھے مبعوث کیا گیا ایک کام کے لیے، وہ کیا تھا؟ کہ اب تک جو متمم نہ کر سکے، جو تمام نہ کر سکے، ان مکارم اخلاق کی بلندیوں کو میں محمد تمام کر دوں، مکمل کر دوں. اور اگر یہی اخلاق کے مکارم آج روبہ عمل ہو جائیں تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. اور اختصار کے ساتھ ان مکارم اخلاق کو معصوم کی روایت نے 3 باتوں میں سمیٹ دیا. جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کرنا سیکھو، یہ مکارم اخلاق محمد. جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کرنے کی صلاحیت پیدا کرو، یہ مکارم اخلاق ہے. جو تمہیں اذیت پہنچائے اسے معاف کرنا سیکھو، ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کر دو، جو تمہیں کچھ نہ دے تم اسے عطا کر کے دیکھو کہ مکارم اخلاق کسے کہتے ہیں.
बस इसी के साथ इंतहाई अदब के साथ दुआ के लिए हाथ उठाकर कहेंगे कि परवरदिगार इस मुर्तज़ा की महफिल का वास्ता मुस्तफ़ा की महफिल कबूल कर ले। ए परवरदिगार, उसका वास्ता कि जिसने उम्मत के लिए दुआ ही दुआ की, पत्थर खाए तो दुआ की। परवरदिगारा, उस रसूल की दुआओं का असर उम्मत इस्लामिया को इनायत फरमा। परवरदिगार, इत्तिहाद इत्तिफाक उम्मत इस्लामिया को इनायत फरमा। परवरदिगार, जितने इंतशार पैदा करने वाले दुश्मन हैं उन सबको नीस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगार, वास्ता सरकार खत्मी मरतबत का कि मदीने मुनव्वरा रोज़े रसूल की ज़ियारत आज़ादी के साथ नसीब फरमा। परवरदिगार, जन्नतुल बकी वीरान है, परवरदिगार उसकी तामीर नौ के असबाब फराहम फरमा। जन्नतुल माला रसूल के आबा व अजदाद का कब्रिस्तान मगर वीरान है, परवरदिगार उसकी आबादी के असबाब पैदा फरमा। परवरदिगार, जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद हैं उन तमाम मुसलमानों की जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा। परवरदिगार, जितने शातिम पैगंबर हैं, चाहे अखबारात के चाहे फिल्मों के हवाले से, परवरदिगार उन तमाम को नीस्त और नाबूद फरमा। और उन तमाम से इंतकाम लेने के लिए मोहम्मद के लख्त जिगर, हुसैन के नूरे नजर, फातिमा के बेटे अली के लाल इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा। हम सबको इमाम अलैहिस्सलाम के खादिमों में खिदमत करने वालों में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाए मुहम्मदिन व आलिहिल मअसूमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु ये महफिल जो है वो यकीनन अपने इख्तितामी मराहिल में है और मैं आप तमाम हजरात का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि आप लोगों ने बड़े ही तहम्मुल के साथ और एक डिसिप्लिन वे के अंदर जो है वो इस पूरे प्रोग्राम को सुना। मैं आप हजरात से गुजारिश करूँगा कि कुछ देर की थोड़ी सी ज़हमत है, अगर आप हजरात इसी तरीके से अपनी अपनी जगहों पर बैठे रहें तो बस दुआए वहदत है और उसके बाद जो है वो ये प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मैं दोबारा आप हजरात से गुजारिश करूँगा कि इसी तरीके से अपनी अपनी जगहों पर जो है वो तशरीफ़ रखें। महफिल की जानिब से जनाब मौलाना मोहम्मद अली नकवी साहब खिदमत में एक तोहफ़ा पेश करना है। मैं मौलाना रईसी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो ज़हमत फरमाएँ और महफिल की जानिब से ये तोहफ़ा मौलाना मोहम्मद अली नकवी साहब की खिदमत में पेश करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। मैं एक दफ़ा फिर गो के यहाँ पर मेहमान हजरात कुछ हमारे जो तकारीर करने वाले नात खां हजरात मौजूद नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं तमाम हमारे मेहमानों का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया, ताउन किया और इस प्रोग्राम को अपने वक्त पर ख़त्म करने में हमारी जो है वो मदद फरमाई। मैं आप तमाम हजरात से गुजारिश करूँगा कि बावाज़ बुलंद दुरूद पढ़ें तो मौलाना रईसी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं दुआ वहदत के लिए। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। आप हजरात खड़े हो जाएं तो मिलकर जो है वो दुआ वहदत पढ़ते हैं। हाथों में हाथ डाल के बुलंद करके साथ में पढ़ते रहेंगे। हाथों में और हाथ में बुलंद करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह इलाहा वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। ला इलाहा इल्लल्लाह व ला मुखलिसीना लहुद्दीन वलौ करिहल मुशरिकून। ला इलाहा इल्लल्लाह
وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده فله الملك وله الحمد له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا